بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید فیا فعال لما یرید۔ آج کی اس ویڈیو میں غیبی مدد کے بارے میں، غیبی مدد سے مراد جب انسان کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی پریشانی میں، سفر میں یا حضر میں بالکل اکیلا ہو اور بظاہر اس کے پاس کوئی ایسا سبب موجود نہ ہو، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی مدد کرنے والی ذات موجود نہ ہو، تو اس وظیفے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ وظائف اس وقت کام کرتے ہیں جب انسان کا یقین کامل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مستقل فی القدرت، یعنی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تصور کر کے اسباب اور ہر ایک ذریعے سے بالکل ماورا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وسیلہ، ذریعہ بنا کر جب کوئی دعا، جب کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو کارگر ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات بار بار میرے ذہن میں کیوں آتی ہے کہ وہ مولانا روم یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بر زبان تسبیح در دل گاؤ اخر، کہ زبان پر صرف تسبیح تسبیح اللہ 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 ہوتا رہے اور دل میں اس کا تصور اور خیال تک نہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے، بڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا، رو کے عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اور اس کی عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حیرت ہوئی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ سے عرض کیا، الہ العالمین، اس کی عاجزی، اس کی انکساری، اس کی گڑ گڑاہٹ، اس کا سوز و گداز، تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، اس کی عاجزی، اس کی انکساری صرف مال کے حصول کے لیے ہے، میری ذات کے لیے نہیں ہے، مال کے حصول کے لیے ہے، میری ذات کے لیے نہیں۔ اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر مانگے گا تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ غیبی مدد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا، اذا تخیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور، جب تم کسی معاملے میں انتہائی پریشان ہو جاؤ، متخیر ہو جاؤ، حیران اور پریشان ہو جاؤ، فاستعینوا اہل القبور، تو اہل قبور سے استعانت، مدد طلب کرو۔ اہل قبور کا وہ ارواح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کے لیے غائبانہ طور پر مقرر کی ہوئی ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ ولی اللہ ہیں یا شاہ عبد الرحیم ہیں، لیکن ان دو بزرگوں میں سے کوئی ایک ہے، کنفرم کر لینا خود بھی، کہیں سفر میں تھے، رات پڑ گئی، کسی ویران جنگل سے گزر رہے تھے اور کوئی ڈر، کوئی خوف محسوس ہوا، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی غزلیں گنگنا رہے تھے۔ اچانک ان کے ذہن سے ایک غزل کا شعر نکل گیا، تو ذہن میں خیال آیا، کاش کہ یہاں سعدی موجود ہوتے اور مجھے یہ شعر بتاتے۔ تو بس ان کا یہ خیال کرنا تھا کہ سامنے سے ایک جسم، ایک انسان ظاہر ہوا اور کہا، ہمیں سعدی است، ہمیں تو سعدی ہیں۔ وہ شعر پڑھا اور غائب ہو گئے۔ یہ تو سنا ہوا واقعہ ہے، میرے اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ، آپ کو اللہ گواہ ہے۔ یہ دامنے کو اسلام آباد بھائی جان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، واپسی پہ رات پڑ گئی، مغرب کی اذانیں دامنے کو سے نیچے اترتے ہوئے ہوگی، اور مرغزار کے پاس جو گھنا جنگل ہے وہاں ایسے جنگل میں شارٹ کٹ کے راستے، ہم نے کہا کہ یہاں سے کراس کریں گے روڈ، اور وہاں جب جنگل میں داخل ہوئے تو پھر ہمیں یہ سجائی نہ دیا کہ دائیں کدھر ہے، بائیں کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے۔ اچانک میرے دل میں یہ خوف اور خیال دونوں یکجا ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اچانک یہ خیال دل میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے
اور وہیں کھڑے ہو کر میں نے آذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ یقین جانے کا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے۔ ایک بابا جی وہاں سے برہمن ہوئے، ایک اتنا بڑا سا بورا اٹھایا ہوا، بولے بیٹے کدھر جانا؟ میں نے کہا سامنے روڈ پہ جانا۔ یہی تو سامنے روڈ ہے، دیکھا گاڑیاں فراٹے بھرتی ہو جا رہی ہیں، اور 1 منٹ کے اندر ہم اس جنگل سے باہر نکل آئے۔ یہ بات ہے فاستعینوا اہل القبور، اہل قبور یعنی ارواح جو اللہ نے مقرر کی ان سے کیا کرو؟ مدد حاصل کرو۔ تو ایسے ہی اگر انسان کوئی سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی جگہ پہ ہو، پریشان ہو جائے اور اس کے ڈاکو چوروں کے نرگے میں آ جائے، اس کی بظاہر کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو پھر اس وظیفے سے کام لے سکتا ہے۔ یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید، اسألک بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک وبقدرتک التی قدرت بہا علی خلقک وبرحمتک التی وسعت علی کل شیء، یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ کہتے ہیں کہ اس کو 3 بار پڑھا جائے، 3 بار پڑھا جائے تو غائبی مدد آ جاتی ہے۔ ایک تاجر جو سفر میں تھا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور اس تاجر نے کہا یہ میرا مال و متاع سارا لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو ڈاکو نے کہا نہیں، تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آخر اس نے کہا پھر اچھا ایسا کرو کہ تو نے مجھے قتل کرنا ہی کرنا ہے تو اتنی مہلت تو دو تو میں 2 رکعت نفل تو ادا کر سکوں۔ اس نے کہا 2 رکعت نفل ادا کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اکیلا بندہ ہے، میرے پاس اتنا اسلحہ ہے، اس کو طے کر دوں گا۔ اس نے جب 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے سجدے میں یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بقدرتک التی قدرت بہا، اور یا پڑھا نا یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، ہائے ہائے ہائے۔ تو جب یہ پہنچا تو آسمان میں کوہام مچ گیا، دروازوں کی چرچراہٹ کی آوازیں آنے لگی، اور فرشتے مدد کو پہنچے۔ دوسری دفعہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور ان میں سے آگ نکلنے لگی، اور تیسری بار جب اس نے کہا اغثنی یا مغیثو، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے کہنے لگے مجھے اس بے چین کی کون خبر لیتا ہے؟ میں نے کہا میں حاضر ہوں، اور اے بندہ اللہ جو اپنی مصیبت میں اس کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ اس کی کشائی فرمائے گا۔ فرشتے اس کی مدد کو نازل ہوتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیں، انسان کی صورت میں کوئی جن، کوئی فرشتہ اللہ مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یا ودود، اس سے بڑا محبت کرنے والا کون ہے؟ یا فعال لما یرید، تمام افعال کا پیدا کرنے والا، ارادے کرنے والا، جو وہ چاہے وہ کرتا ہے۔ اسألک بقدرتک التی قدرت بہا، میں تمہاری اس قدرت کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس کے اوپر تو قادر ہے۔ واسألک بنور وجہک الذی ملا الارکان، اور تیرا چہرہ پاک کی قسم جس سے تو نے زمین و آسمان کے نوروں کو بھرا ہوا ہے۔ ارکان آسمان کو ملا ارکان، زمین و آسمان کو بھرا ہوا ہے اپنے نور سے۔ وبقدرتک التی، وبرحمتک یا ارحم الراحمین، اور تیری رحمت کے ساتھ یا ارحم الراحمین میں سوال کرتا ہوں۔ اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے مرشد محترم یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھے تو کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی مصیبت ایسی نہیں جو اس سے دور نہ ہو۔ پڑھ کر دیکھے، یا ارحم الراحمین وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحم فرما مجھ پر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کو آزما کے دیکھیے گا، پڑھ کے دیکھیے گا۔ غائبی مدد فی الفور آتی ہے جہاں کہیں بھی ہو، آذان کے ذریعے سے۔ اور اس آذان کے کلمات کو میں آپ کو سنانا شروع کر دوں۔ میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں جو گاڑیوں میں بیٹھے، گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، گاڑیاں مستی کرنے جاتی ہیں، مستری کے پاس چیک کرانے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ان کو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جب بھی تم دروازہ کھول کے بیٹھو، گاڑی کی چابی گھماؤ تو آذان پڑھ لیا کرو، آذان کے کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ میرے ایک بھائی نے گاڑی لی،
اچھی بلی مارکیٹ سے لی، بالکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ گاڑی میری اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، مستری کو دیکھا، یہ کیا وہ کیا۔ تو میں نے ان سے کہا اگر اذان آتی ہے نا تو جس جگہ پہ پانی ڈالتے، مجھے اس کے نام بھی نہیں آتے، پانی کس میں ڈالا جاتا ہے، کیا کیا جائے۔ میں نے کہا جس جگہ پہ پانی ڈالتے ہیں نا گاڑی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو اذان کے کلمات پڑھ کے اس کے اندر پانی ڈالنا شروع کر دو، تو پھر چابی گھماؤ اسٹارٹ کرو، اللہ گواہ ہے۔ بس پانی ڈال کے چابی گھمانے والی بات ہے، گاڑی ایسے کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کون ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب گواہی دی جائے اللہ ہی ہے وحدہ لا شریک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول اور بندے رسول ہیں، تو اس سے بڑے کلمات کیا ہوں گے، اس سے بڑے کلمات کیا ہوں گے۔ اور جب یہ اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے تو 36 میل تک شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے، وہ پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے 36 میل تک۔ اور ابھی وہ انڈونیشیا سے، جاپان سے، انڈونیشیا سے لگا سمارٹا تک کوئی ایک سیکنڈ خالی نہیں ہے، کوئی ایک سیکنڈ کے اذانیں نہ ہوتی ہوں۔ فجر ادھر سے ختم ہوتی ہے، ادھر شروع ہوتی ہے، ادھر زور ہوتی ہے، ادھر اثر ہوتی ہے، ادھر اثر ہوتی ہے، ادھر مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر مغرب کی ادھر عشاء کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر عشاء کی ہوتے ہیں، پھر ادھر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایک سیکنڈ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے نے یہ نام نہ گونجتے ہوں۔ آزما کے دیکھیے گا، کبھی پڑھ کے دیکھیے، عجیب مشکل مصیبت کا پریشانی میں گھر جاؤ تو یہ کلمات پڑھو، اور کچھ بھی نہ تو آسان تو ہر بندے کو آتی ہوگی نا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دو تو اللہ ہر کام کا والی اور وہ سپرد کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ سب سے عالی ذات ہے۔